ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے سورۃ القلم سے۔ مکی سورہ ہے، اس کی آیات 52 ہیں۔ اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ القلم کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ مجنون اور مفتون کا لقب دے رہے تھے۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلاک کی گواہی دیتے ہوئے آپ کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے اور منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں منکرین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی تو ہر کر وہ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ یہ مثال دے کر مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تم بھی اسی طرح تباہی سے دوچار ہوگے اور یہ دنیاوی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ آیت نمبر 33 میں اس سورہ کا مرکزی مضمون ڈسکس ہوا ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے عذاب سے ڈرو، آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہوگا۔ 5ویں پیراگراف میں متقین کے اجر کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ مجرمین اور مسلمین کا انجام یقیناً مختلف ہوگا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی اس رستے میں پیش آئیں ان کو صبر سے برداشت کرتے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام سے سرزد ہوئی۔ آخری آیات میں قرآن کی حقیقت بیان کی گئی اور قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر توجہ سے سن کر قرآن پر غور و فکر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجنون کا کلام نہیں بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی، اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ قریش مکہ کے اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی جس سے کہ قرآن لکھا جا رہا ہے اور اس قرآن کے پیغام کی۔ اس کے مضامین اور فصاحت و بلاغت خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل نازل ہوا ہے، اور اسی بات پر آپ کے لیے بے حد و حساب اجر ہے جو آپ کو اس قرآن کی وجہ سے ان کی ایسی ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑی ہیں اور آپ پھر بھی اپنا فرض ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ رب العالمین آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اب جس طرح سے ان کے الزامات اور مخالفتوں کے باوجود قرآن کا پیغام ان تک پہنچائے جا رہے ہیں، یہ بات ہی کافی ہے آپ کے اخلاق کی گواہی دینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود مشرکین دینے والے ہیں۔ ایسے کردار کے فرد کو وہ کیسے مجنون کہہ سکتے ہیں؟
اسی لیے آگے پھر فرمایا جا رہا ہے عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اس گواہی کے بعد پھر اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ کہ آپ ہرگز ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں مت آئیں، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مداحنت کریں، کچھ نرم پڑیں تو یہ بھی کچھ مداحنت کریں، اس لیے آپ کو پھر تلقین کی جا رہی ہے وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ سرداران قریش کی کردار کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے جو آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ پر الزامات ڈال رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے کہا گیا حلاف مہین، وہ ایسے بے وقت آدمی ہیں کہ جن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، انہیں اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے بات بات پہ قسم کھانی پڑتی ہے۔ یہاں کسی بھی فرد کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اتنی کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ بہت سارے لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ کن سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اخنس بن شریک ثقفی کی ہے، یا ولید بن وغیرہ کی، یا اسود بن یغوث کی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ملتے ہیں جن میں یہ نشانیاں بدرجاتم موجود تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز ان کی کہ وہ ایسا بے وقت آدمی ہے کہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، پھر حمازن ہے، تانے دیتا ہے، مشائم بنمیم ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر بھلائی سے روکتا ہے، خود تو بھلائی کرنے پر آمادہ نہیں لیکن دوسروں کو بھلائی کے رستے سے روکنے والا ہے، اور اگر دوسرا اس کا خیر کا میننگ مال بھی لیا جائے تو وہ مال کو روک کے رکھنے والا اتنا بخیل ہے کہ کسی پر خرچ کرنے پہ اس کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، معتدن اسیم اور ظلم و زیادتی میں، گناہوں میں حد سے گزر جانے والا ہے۔ اتلن کہا گیا اس کو کہ ایسا شخص ہے جو خوب ہٹا کٹا کھانے پینے والا لیکن نہایت جھگڑا لو ہے، صفاق ہے، زنیم ہے، جو کہ اپنے شر کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ عرب اس شخص کے لیے بھی زنیم کا ورڈ بولتے ہیں کہ جو ولد الزنا ہو، بد اصل ہو، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے بعد انسب ایوب کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بد اصل بھی ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ انتہائی متکبر بھی ہے، اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہت سا مال اور اولاد دے رکھا ہے۔ جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک کو سونڈ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے کو بڑی ناک والا سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو دنیا آخرت میں اس طرح ذلیل کریں گے کہ پھر اس شرمندگی اور ضلالت سے یہ آخر تک جان نہیں چھڑا پائے گا۔ مشرکین کے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد آگے باغ والوں کو انہیں قصہ سنا کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری بھی اسی طرح آزمائش ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنے اختیار پر یہ سب بھروسہ تھا کہ بے تکلف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے۔ رات کو ان کے سوئے سے باغ پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی بلا پھر گئی کہ اس کا حال ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح کو جب وہ اپنی کھیتی پہ، اپنے باغوں پہ پہنچے اور چپکے آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، کیونکہ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے، اور جلدی جلدی وہاں پہنچے کہ جیسے وہ پھل توڑنے پر پوری طرح قادر ہوں۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے ہیں، پھر کہنے لگے نہیں بل نحن محرومون، بلکہ نہیں ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے جو آدمی بہتر تھا، جس نے پہلے بھی نصیحت کی تھی، وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت وہ پکار اٹھے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگے کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔ دنیا کے عذاب، دنیا کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اس طرح کی مصیبتیں، آزمائشیں انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ وہ ایسی تنبیہ ہوگی، وہ ایسی پکڑ ہوگی کہ جس کے بعد پلٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم میں سے ایک بہترین انسان کو تمہارے تو بھیجا گیا ہے نصیحتیں دے کر، تنبیہات دے کر، لیکن تم ہو کے اپنی نعمتوں میں پڑے ہوئے ان تعلیمات سے آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہو، پلٹ آؤ، ورنہ اگر تم پر بھی ایسا ہی عذاب آ گیا تو تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ آیہ نمبر 34 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت کی زندگی نہیں گزارتے، ان تنبیہات سے سبق لیتے ہیں، نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو کہ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان سے سوال کیا جا رہا ہے جو لوگ ان مسلمانوں کو، ان متقین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور، یہ غریب فقراء جو نبی کریم پر ایمان لے آئے کسی نعمت کے مستحق نہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرمین جیسا کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اللہ رب العالمین تم جیسا نہیں ہے
کہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ فرمان بردار کون ہے اور مجرم کون ہے، کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکامات کی اطاعت کی اور کون لوگ تھے جو بے خوف ہو کر ہر طرح کے ظلم کرتے رہے۔ تم لوگوں نے ایمان لانے والوں کی ہستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی ہے، مگر ان کے اہلاک اور اعمال کا فرق نہیں دیکھا۔ تم نے ایک ایسے حکم لگا دیا کہ اللہ کے ہاں ان فرمان برداروں کے ساتھ بھی مجرموں کا سا سلوک کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جنتیں عطا کر دی جائیں گی۔ کیونکہ مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے یہی کہتے تھے نا کہ ہمیں جو یہ نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ تو اسی کا جواب ان آیات میں اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگا، تم کیسے حکم لگاتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، آگے سوالات رکھے جا رہے ہیں ان کی ان باتوں پر کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان، یا پھر تمہارے پاس کوئی ایسا عہد و پیمان موجود ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ۔ ان سے پوچھو کون اس بات کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر سچے ہیں۔ ان کی ان باتوں کے پیچھے سوائے خوش فہمیوں کے، ان کی خواہشات کے امنگوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ان کی سب خوشگمانیاں دور ہو جائیں گی۔ آگے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس روز سخت وقت آن پڑے گا، سب حقیقتیں کھول دی جائیں گی، سب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ سجدہ کرنے کی توفیق انہیں ہی ملے گی جو دنیا میں بھی اللہ کے فرما بردار رہے ہوں۔ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ انکار کرتے تھے۔ اس وقت سارے فرما بردار لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور یہ وہیں اپنی جگہ اکڑے ککڑے کھڑے رہ جائیں گے، اور اس وقت اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، فذرنی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ان ظالموں کو دنیا میں نعمتوں سے خوب نوازا جائے گا، صحت، مال، اولاد، دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں گی، جن سے وہ دھوکا کھا کر سمجھیں گے میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، لیکن جب ان کی پکڑ ہوگی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، ان قیدی متین۔ اگلی آیت میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی انہوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور یہ حقیقتیں جو آپ ان سے بیان کر رہے ہیں اس کو یہ اتنی شدت سے جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے فاصبر لحکم ربک، کہ صبر کیجئے، اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ کو صبر کرنا ہو۔ پھر آگے یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح بے صبری سے کام نہ لیں جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے۔ پھر اس حالت میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، انہیں نجات دے دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو برگزیدہ فرمایا، صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ تو آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تو سب جہان والوں کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، لیکن یہ لوگ جب اس کلام نصیحت کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے۔ حالانکہ اگر اسے توجہ سے سنیں، غور و فکر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے ہر ایک کے لیے۔ اب جس کا دل چاہے اس کو قبول کرے، اور اگر کوئی نہیں قبول کرے گا تو پھر وہ تیار رہے، اس دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی عذاب وہ دیکھ کر رہے گا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت بڑا عذاب۔ استغفر اللہ العظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الحاقہ مکی سورہ ہے، آیات اس کی 52 ہیں۔ اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی جب آپ پر الزامات کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس کے پہلے پیراگراف میں قیامت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مختصراً مختلف قوموں کی ہلاکت کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ یہ سب بھی قریش کی طرح آخرت کے منکر تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تیسرے پیراگراف میں قیامت کے کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں، پہاڑوں کو اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ اللہ کے حضور پیشی کا دن ہوگا۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ پانچویں پیراگراف میں ڈسکس کیا گیا کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ پچھتائیں گے کہ ان کا مال ان کے کچھ کام نہ آیا، ان کا اقتدار چھن گیا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان ہی رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے۔ چھٹے پیراگراف میں قرآن کا تعارف بیان کیا گیا کہ نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا، بلکہ یہ رب العالمین کی تنزیل ہے،
اور یہ متقین کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور آخر میں فسبح بسم ربک العظیم کہہ کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کر لو، تاکہ روز قیامت تم سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال وصول کرنے والے خوش نصیب بن سکو۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ ان آیات میں قیامت کو الحاقہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہونی شدنی، یعنی ایسا واقعہ جو پیش آ کر رہنا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اس کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ حاقہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، جب تک کہ تمہیں خبر نہ دی جائے، کیونکہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور غیب کی خبریں جب تک کہ کوئی جاننے والا، علم والا، علیم خبیر نہیں بتائے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا۔ تمہیں خبر دی جا رہی ہے کیونکہ تم اس بارے میں نہیں جانتے، سو ایمان لے آؤ اس پر۔ اگر تم اس کو جھٹلاؤ گے تو پہلی قوموں نے جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا انہیں جیسا انجام دیکھ کے رہو گے۔ سمود اور عاد نے بھی اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، یہاں اس کو حاقہ کو قاریہ کے نام سے یاد کیا گیا، قیامت ہی کا دوسرا نام، اس کو جھٹلایا تو پھر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سمود کو ایک سخت حادثے سے، طاغیہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور عاد ان کو سخت طوفانی آندھی سے تباہ کر دیا گیا جو مسلسل 7 رات 8 دن ان پر مسلط رہی، جس نے ان کو اس طرح کر کے رکھ دیا جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اب ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اسی طرح کی غلطی فرعون نے بھی کی، اس سے پہلے لوگوں نے بھی، اور والمؤتفقات، اور ان تلپٹ ہو جانے والی بستیوں یعنی قوم لوط نے بھی کی۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی سے پکڑا۔ اخذت الرابیہ۔ آگے قوم نوح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ یہاں مراد ظاہر ہے یہ سامنے مخاطب لوگ نہیں ہیں، ان سے ہزاروں سال پہلے والے لوگ ہیں، لیکن چونکہ یہ جتنے بھی اب دنیا میں نسل انسانی موجود ہے سب انہی مومنین کی جن کو بچایا گیا تھا، انہی کی اولادوں میں سے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ آیہ نمبر 12 میں قوموں کے تذکرے بیان کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، کہ ہم اسے تمہارے لیے ایک تذکرہ، ایک نصیحت، ایک سبق آموز یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہاں خاص طور پر کہا گیا اذن واعیہ، جو یاد رکھنے والے کان ہیں، جو سنی انسنی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سمود، عاد، فرعون، قوم لوط، قوم نوح، ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین ان کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قوم قریش کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، انبیاء کی بات نہیں مانی، وہ اس دنیا میں بھی ہلاک کر دیے گئے اور آخرت میں پھر برا انجام وہ دیکھ کر رہیں گے۔ اور پھر آگے قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ یہاں قیامت کا تیسرا نام لیا جا رہا ہے واقعہ۔ اس کے بعد قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جس کو ہم صرف ویژولائز کر سکتے ہیں، اس کو صحیح اس کا مفہوم متعین نہیں کر سکتے، متشابہات میں سے ہے۔ فرشتے اطراف و جوانب میں ہوں گے، 8 فرشتے اس روز سے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہ رہے گا، ہر چیز کھول کے رکھ دی جائے گی، ذرا برابر نیکی بھی اور ذرا برابر بدی بھی۔ آگے نیک لوگوں کے اعمال نامے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، خوشی خوشی پلٹے گا۔ میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، وہ سب کو دکھاتا پھرے گا کیونکہ وہ خوش ہوگا، اس کو خوشخبری مل چکی ہوگی، انعامات ملنے والے ہوں گے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اعلی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے اور اس کی تیاری کر کے آئے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ اس وقت نہ ان کا مال ان کا کچھ کام آئے گا، نہ طاقت اور قوت، نہ اقتدار، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، پچھتا رہے ہوں گے یہ لوگ۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، انہیں زنجیروں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی زخموں کی دھون سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ان مکی صورتوں میں جہاں بنیادی عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں بار بار حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جو منکرین ہیں وہ اسی چیز کا اعتراف کریں گے کہ نہ ہم نماز پڑھنے والے تھے، نہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے تھے، نہ ہم ان کاموں کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ حقوق اللہ ادا کرنے کی فکر تھی اور نہ ہی حقوق العباد ادا کرنے والے تھے۔
اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اور کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ اس قرآن کی تعلیمات پر غور کرو، کیا تمہیں یہ شاعری لگتی ہے؟ کیا تمہیں یہ کاہن کا قول لگتا ہے؟ اس کے مضامین ایسے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کلام کو پیش کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے کردار کی وہ خود گواہی دے رہے تھے، پھر اس کلام کو پیش کرنے والے کا اپنا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بات کہ اس شخص پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شاعروں اور کاہنوں کے کلام میں کب یہ اثر ہوتا ہے؟ پھر قرآن کی زبان جو ہے وہ شاعری اور کہانت سے، اس کے مضامین شاعری اور کہانت کے مضامین سے بالکل مختلف ہیں۔ اتنا فصیح و بلیغ کلام آج تک نہ انہوں نے سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان بھی اس قرآن کے کلام سے بالکل مختلف ہے، وہ ان کی زبان سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ دونوں کلام جو نبی کریم کی اپنی گفتگو ہے اور جو قرآن ہے وہ ایک ہی شخص کا کلام ہے۔ اور جن مضامین کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے، نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے کبھی ایسا مضمون نہیں سنا۔ پورے 40 سال انہوں نے آپ کے درمیان زندگی بسر کی ہے۔ ان سب چیزوں کی وہ خود گواہی دے سکتے ہیں اگر وہ انصاف سے کام لیں، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ واقعی یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے اور آپ کو نبی مقرر کیا گیا ہے، اور یہ قرآن ان پر اللہ ہی کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اسی لیے تو ان چیزوں کی خبر دی جا رہی ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔ ان سب پر قسم کھا کر کس چیز کی گواہی دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام ادا ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، نہ شاعری ہے نہ کاہن کا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے۔ اور پھر بڑے سخت الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نبی نے، جب وہ نبی کریم پر گھڑنے کا الزام لگا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نبی نے خود سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ایک گردن کاٹ ڈالتے، کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی کرے، نہ پہنچانے والے فرشتے میں یہ جرت ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کریں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ پرہیزگار متقین لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ حسرت کا باعث ہے کہ آخرکار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے اس قرآن کی کیوں تکذیب کی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، اپنے عظیم رب کی بے عیبی کا اعتراف کرو کہ وہ ہر قسم کے شرک اور عیوب اور نقائص سے پاک ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی سورہ، آیات 44 ہیں۔ اس کے مضامین کو بھی 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قیام مکہ کے دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں بھی سرداران قریش کو ان کے انکار آخرت پر اور بخل کرنے پر سخت تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا کہ یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں قیامت کا وقت کب آئے گا، تو انہیں بتا دو کہ قیامت بہت قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ صبر کیجئے۔ دوسرے پیراگراف میں قیامت کے مناظر بیان کرتے اس دن کے نفسا نفسی کا بیان کیا گیا ہے، اور منکرین قیامت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور قریب ترین خاندان کو اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، نجات حاصل کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تیسرے پیراگراف میں دوزخ کا منظر بیان کیا گیا اور بخل کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ وہی صفات ہیں جو کہ سورہ مومنون کے شروع میں بھی آئی ہیں۔ آخری پیراگراف میں مشرکین مکہ کو دنیاوی عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اور آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ قریش کے مشہور سردار نضر بن حارث نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس طرح لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو وہ بہت قریب ہے، انہیں قیامت کا وقت پوچھنے بجائے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، ایمان لا کر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ روح کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ مضمون بھی اگر ہم کہیں تو متشابہات میں جس کا مفہوم ہم متعین نہیں کر سکتے، نہ ہم فرشتوں کی کیفیت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان زینوں کے بارے میں، بس ہمیں جو خبر دی جائے اس پر ایمان رکھنا، ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ سورہ حج اور سورہ سجدہ میں 1000 سال کے ایک دن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین عذاب کے مطالبے کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کو ہم انسانی پیمانوں سے نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پلانز، اس کی اسکیمز ہزار سال، 50 ہزار سال کی ہوتی ہے، اور انسان جو ایک حقیر سا انسان ہے وہ چند سالوں کی زندگی بسر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ عذاب کیوں نہیں لے آیا گیا۔ اب ان کے مطالبے میں اللہ رب العالمین کے پلانز میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، اور یہاں جو مدتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، بطور مثال بتائی جا رہی ہیں، انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس اے نبی صبر کیجئے، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور آگے اس روز کی نفسا نفسی کا عالم کیا ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن تو مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر سے نجات دے دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا۔ من ادبر و تولا، جو منہ موڑ گیا، جس نے پیٹھ پھیری، وجمع فاوعى، جس نے مال جمع کیا اور سینت کر رکھا، حق کا انکار کیا اور بخل کرنے والے تھے، نہ حقوق اللہ ادا کیے نہ حقوق العباد کی فکر تھی، ان کا یہ انجام ہوگا۔ آگے انسان کی فطری کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ انسان تو تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جلد باز ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ لیکن ان فطری کمزوریوں پر لوگ قابو پا سکتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس فطری کمزوری سے پاک ہیں، وہ اس سے بچ جاتے ہیں؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو کہ مومنین کی صفات ہیں، جو کہ سورہ مومنون کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ اس فطری کمزوری سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یعنی کسی قسم کی سستی، آرام طلبی، مصروفیت اور دلچسپی ان کی نمازوں کی پابندی میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتی۔ جن کے معلوم ہے سوال کرنے والوں کا اور جن کو محروم رکھا گیا ان کا ایک مقرر حق ہے، وہ بخل میں مبتلا نہیں ہے، وہ حقداروں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جسے کوئی بے خوف ہو، مشفقون ہیں وہ، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ اپنی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، یعنی جو امانتیں اللہ نے اپنے بندوں کے سپرد کی اور وہ امانتیں بھی جو دوسرے انسان ان کے سپرد کرتے ہیں، ان پر اعتماد کر کے وہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے سب عہدوں کی پابندی کرنے والے ہیں جو اپنے خدا سے کرتے ہیں، جو بندوں سے کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی خوبیاں ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، نہ شہادت چھپاتے ہیں نہ کمی بیشی کرتے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آتا ہے کہ جس بلند سیرت کردار کے لوگ خدا کی جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع ہوتا ہے، اسی پر ختم ہوتا ہے۔ نمازی ہونا ان کی پہلی خوبی ہے، نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ان کی دوسری خوبی ہے، اور پھر نماز کی حفاظت کرنا ان کی آخری خوبی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے، آمین۔ اور ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ آگے منکرین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دھوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی خدا کی جنت تو ان لوگوں کے لیے جن کی صفات ابھی بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ جو حق بات سننا تک گوارا نہیں کرتے اور حق بات کو دبانے کے لیے آپ کی طرف دائیں بائیں سے دھوڑے چلے آ رہے ہیں اور یہ امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ نعمت بری جنتوں میں داخل کیے جائیں گے؟ آیت نمبر 39 میں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، یہ اپنی حقیقت سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی خود قسم کھائی ہے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔ یہاں مشرق اور مغربوں کو ہم جانتے ہیں کہ سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، نئے اینگل پہ غروب ہوتا ہے، اور زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھاری ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
سورہ کے آغاز میں جس سوال کا ذکر کیا گیا تھا، آخر میں پھر اسی کا ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جب یہ اپنے قبروں سے نکل کر دوڑے ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی، ذلت چھاری ہوگی۔ قیامت کا وقت پوچھنے والے ان بخیل دنیا پرستوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قیامت پر ایمان لے آؤ، اپنے اندر دیگر اہل ایمان کی طرح اعلیٰ صفات پیدا کرو، ورنہ دوزخ کی آگ ان بہل کرنے والوں کے لیے تیار ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ سورہ نوح مکی سورہ، آیات 28 ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ 5 نبوی کے اواخر میں نازل ہوئی جب مخالفت میں شدت آ چکی تھی، اور اس سورہ میں مسلم صحابہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوتی زندگی سے صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوت توحید و استغفار کو مسترد کرنے کی صورت میں قوم نوح کی طرح انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور استغفار بیان کی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے شب و روز موقع محل کے اعتبار سے ہر طرح سے اپنی قوم کو دعوت دینے کی کوشش کی، استغفار کی طرف بلایا، انہیں استغفار کے فائدے بھی بیان کیے، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ تیسرے پیراگراف میں نوح علیہ السلام کی فریاد بیان کی جا رہی ہے کہ 9.5 سال کی دعوت کے باوجود ان کی قوم اپنے بتوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی۔ چوتھے پیراگراف میں قوم نوح پر اللہ کی عذاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل ہوا، اور انہیں عذاب قبر سے بھی دوچار کیا جا رہا ہے، انہیں آگ کی طرف جھونک دیا گیا ہے۔ آخری پیراگراف میں نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے بدکاروں کے لیے بد دعا اور مومنین کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، انہیں اس عذاب سے ڈرایا جائے، اس عذاب سے قبل توبہ استغفار کی طرف اور اپنی اصلاح کی طرف انہیں مائل کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یہ ان کی دعوت تھی جو کہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، یعنی اگر تم نے یہ 3 باتیں مان لی تو اس دنیا کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے تمہیں مہلت دی جائے گی، اور جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ دور کر دی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، رسولوں کے اطاعت نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے جو دوسرا عذاب جس کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو یہ دعوت دن رات پہنچائی، انہیں تبلیغ کرتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس دوران ساری تکلیفیں، آزمائشیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سہتے رہے۔ جس طرح سے وہ نوح علیہ السلام کو دھمکاتے رہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، الٹے سیدھے الزامات لگاتے رہے، وہ ہم دوسری سورہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر نبی کو اسی طرح کے ہٹ درم ضدی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اب اس کے بعد ان 950 سال کی تبلیغی سرگرمیوں کو چھوڑ کے آخری وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور فریاد کر رہے ہیں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا۔ میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، میری بات نہیں سننا چاہیے، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے تاکہ میں نے کچھ کہوں ہی نہ، میں نے بلاؤں ہی نہ، اور اپنی روش پر اڑ گئے، بڑا تکبر کیا۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، نوح علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں ہانک کے پکارے، دعوت دی، اعلانیہ بھی تبلیغ کی، چپکے بھی سمجھایا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بڑی امیدیں دلائیں کہ تم پلٹ آؤ، جو تم کر چکے اس پر معافی مانگ لو، آگے اپنی اصلاح کر لو۔ اور پھر جن چیزوں کی وہ امید رکھتے تھے، جن میں ان کی دلچسپیاں تھیں، انہیں وہ خوشخبریاں بھی سنائیں۔ اگر اللہ سے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو گے، تو وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازے گا۔ مگر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں، سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی عزت اور وقار کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین جیسی ایک باوقار ہستی، عظیم ہستی کے خلاف بغاوت کرتے ہو تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں یہ اندیشہ نہیں کہ وہ تمہیں پکڑ بھی لے گا؟ حالانکہ اس خالق کائنات نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، تم اپنے اوپر غور و فکر کرو۔ پھر انہیں توحید کے دلائل دیے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بتے بنائے، ان میں چاند کو نور، سورج کو چراغ بنایا ہے، انہی پہ غور و فکر کرو۔
اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا، یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ روز قیامت کا بھی انہیں ڈراوا دیا۔ اسی رب نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے ہوئے راستوں پر چلو، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس قوم نے ان کی بات نہ سنی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی۔ انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور پیروی کی ان رئیسوں کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے، جو طبقہ مترفین تھا ان کی قوم کا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہہ رکھا تھا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، یعوق اور نصر کو۔ اور ان بتوں نے اور ان رئیسوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح کے جن معبودوں کے نام یہاں اللہ رب العالمین نے لیے، بعد میں اہل عرب نے بھی انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ آغاز اسلام کے وقت بھی عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ اگلے پیراگراف میں نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ یعنی ایسا نہیں کہ غرق ہونے پر ان کا قصہ ختم ہو گیا، مرنے کے فوراً بعد ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے جو قوم فرعون کے بارے میں بھی ہم سورہ مومن میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں عذاب برزخ کی دلیل ملتی ہے۔ آخرت کا عذاب تو بھی دیکھیں گے، لیکن اس وقت بھی وہ جس چیز میں مبتلا ہیں وہ آگ میں جھونکے ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ یاد رہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہیں تھی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد تھی، اور واقعی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ ان مومنین کے سوا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر تھے، سب نوح انسانی تباہ و برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان مومنین کے لیے جو بچا لی گئے ان کے لیے بھی دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے رب مجھے، میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دعوت دین کا کام اسی صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے جس طرح کہ نوح علیہ السلام نے کیا، اور نوح علیہ السلام کی دعا کو ہمارے حق میں بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ سورہ جن آیات 28 ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کے مضامین کو 3 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت سے آیت نمبر 15 تک بتایا گیا کہ جنوں کے گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی، بلکہ خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ سے قرآن سن کر اس طرح کچھ جنات نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، دعوت دین کا کام وہ کر رہے ہیں، اور جنات میں بھی قرآن کا علم رکھنے والے مسلمان موجود ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا، غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ اسی روایت کی بنا پر اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سفر طائف سے واپسی کا واقعہ ہے، لیکن بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احقاف میں بیان کیا گیا واقعہ اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا تذکرہ نہیں، بلکہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اس سورہ کے دوسرے پیراگراف میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جیسے انسانوں سے تو بعض جنات ہی بہتر ہیں جو شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید اختیار کر چکے ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اصولی باتیں بتا کر رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے، اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ کلی اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، رسولوں کو جو باتیں وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں ان کے پاس صرف اسی کا علم ہوتا ہے۔ اس سورہ کے مضامین یہ واضح کر رہے ہیں کہ خوف خدا اور عقل سلیم رکھنے والا ہر انسان، ہر جن قرآن سے فیض یاب ہو سکتا ہے، قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی کر کے خالص توحید اختیار کر سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، اور جا کر پھر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں جنات نے جو اپنی قوم کو جا کے تعلیم دی اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اس میں سے چند پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں، اور ان تعلیمات کو قریش کے آگے رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ جو سچے مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو ہٹ درم اور ضدی نہیں ہوتے، مغرور اور متکبر نہیں ہوتے، ان کا رویہ ان جنات کی طرح ہوتا ہے، جنہوں نے گزرتے گزرتے قرآن سنا، اس کی تعلیمات کو سچا جانا اور فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ان کے دلوں میں نہ تکبر تھا، نہ غرور تھا، نہ ہی وہ کسی ہٹ درمی میں مبتلا تھے۔
تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غور سے قرآن کو سنا، اس پر ایمان لے آئے اور جا کے اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگے کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بڑا ہی عجیب قرآن ہے، یعنی اپنے مضامین اور اپنی زبان کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اور اس کو سنتے ساتھ ہی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہم گمراہی میں مبتلا تھے، ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرک قوم سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے قرآن کو سن کے اپنی اصلاح کر لی، اور پھر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم عقائد رکھتے تھے اس میں ہمیں نادان لوگوں نے، ہماری قوم کے گمراہ لوگوں نے ہمیں مبتلا کر رکھا تھا، اب ہم ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن قرآن سن کے ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے مغرور اور متکبر جنوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ انسانوں نے ان سے پناہ مانگ مانگ کر ان کو مغرور اور متکبر بنا رکھا تھا۔ اور آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف، عالم بالا کی طرف ہم نے سفر کیا تو پتہ چلا کہ اس کی بہت زیادہ حفاظت ہو رہی ہے، تو ہمیں تجسس ہوا کہ کیا وجہ ہے، یا تو کسی عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا یا کسی رسول کو بھیجنے کا فیصلہ ہے۔ تو پھر ہم نے گزرتے گزرتے جب رسول کی زبان سے یہ قرآن سنا تو ہمیں خبر ہوئی کہ حفاظت کا انتظام اس وجہ سے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رسول بھیج دیا ہے اور ہم اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر کچھ صالح لوگ بھی ہیں، کچھ بدتر لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے عقیدے کے حامل لوگ بھی ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ہم چونکہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی نافرمانی کر کے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے ہم قرآن سنتے ساتھ ہی ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ جنات اور وہ انسان جو مغرور ہیں، جو ہٹ درم ہیں، متکبر ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے، وہ حق سے منحرف ہیں۔ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، اسے کسی حق تلفی اور ظلم کا خوف نہیں ہوگا، اور جنہوں نے اسلام کا رستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو کوئی حق کو نہیں قبول کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی وہ جنات اپنی قوم کو ترغیب بھی دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں جہنم سے، آگ سے ڈرا بھی رہے ہیں، اور پھر اپنے میں جو ضدی اور ہٹ درم ہیں ان کی روش سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے غلط عقائد سے، ان کے غلط کردار سے اپنی قوم کو آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک سچے مومن کا، سچے مبلغ اور دائی کا طریقہ۔ اور قریش کو یہ بتا کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم سے بہتر تو وہ جنات ہیں جو قرآن کی دعوت سن کر، قرآن کی تعلیم سن کر فوراً ایمان لے آئے، اور ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی روش سے باز آ جاؤ۔ جنات کی اس تعلیم کو بیان کرنے کے بعد اگلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم سیدھا رستہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خوب نعمتوں سے نوازے گا، اور جو کہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے جو گھر ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ اللہ کی یاد کے لیے، نہ کہ بتوں کے لیے جس میں تم شرک کر رہے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان گھروں میں اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم انہیں مارنے کے در پہ ہو، انہیں تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہ آپ منصب رسالت کی بھی وضاحت کر دیجئے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی اس کی وضاحت کر دیجئے تاکہ یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اگر میں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی کروں تو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکے گا، میرے پاس کوئی غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو غیب کی کوئی خبر دیتا ہے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے تو اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اس نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ میری تو ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ جو تعلیمات مجھے دی گئی ہیں وہ تم تک پہنچا دوں۔ اور انہیں واضح کر دیجئے کلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، مکمل اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ دعوت توحید دے، اللہ کے پیغامات صحیح لوگوں تک پہنچا دے۔ پھر آیت نمبر 24-25 میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر یہ لوگ اس روش سے باز نہیں آتے، اتنی تنبیہات کے بعد، اتنی نصیحتوں کے بعد، تو پھر اس چیز کو جب یہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کا جتھا تعداد میں کم ہے، اور ان کو بتا دیجئے کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، مجھے اس کے وقوع کا بھی علم نہیں ہے، وہ کب ہوگا، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اس سورہ میں جنات کی زبان سے قرآن کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے، پھر مشرکین مکہ کو تنبیہات کی گئی ہیں اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے۔ خوف خدا اور عقل سلیم رکھنے والا ہر انسان، ہر جن قرآن سے فیض یاب ہو سکتا ہے، قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص توحید اختیار کر سکتا ہے، وہ منصب رسالت کو پہچان سکتا ہے، اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی ان مومن جنات کی طرح سچا ایمان نصیب فرما دے، اور ہمارے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کر دے تاکہ ہم اپنی قوم تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مزمل مکی سورہ ہے، آیات 20 ہیں، اس کے مضامین کو 4 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، دوسرے پیراگراف میں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کر دیجیے،
تیسرے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مواصلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قریش کو فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ آخری پیراگراف میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف ملتی ہے اور مومنین کو نصیحت کی گئی ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی 8 آیات سورۃ العلق سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ مزمل کا یہ حصہ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ درمیانی 11 آیات 9 سے 19 تک اعلان عام کے بعد دور تکذیب میں نازل ہوئیں، جب قریشی سرداروں کو فرعون کا انجام بتا کر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت نمبر 20 مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے اس سورہ کے جو 20 آیات ہیں وہ 3 مختلف ادوار میں نازل ہوئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ راتوں کو نماز کے لیے کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ آیات بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی ہیں، جس وقت 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں، اللہ کے حضور کھڑے رہا کریں۔ اس میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ فہم قرآن میں مدد ملے۔ اور پھر اس کی مقصد اس کا کیا بتایا جا رہا ہے اس نماز کا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کلام تم پر نازل کیا جانے والا ہے، اور اس کلام کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تمہارے اندر جو برداشت، جو طاقت اور قوت چاہیے وہ اسی قیام اللیل سے حاصل ہوگی۔ اور اس کو بھاری کلام کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے لیے اٹھنا، اس کے مطابق لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے پوری معاشرت کا اس کو تبدیل کر کے رکھ دینا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑے بھاری کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 6 میں بھی کہا جا رہا ہے در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ یعنی رات کو اٹھنے سے نفس پر قابو بھی انسان پا لیتا ہے، اس کو اس راہ میں استقامت بھی مل جاتی ہے، اور پھر قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے یہ انتہائی مناسب وقت ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں تو بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ آگے نصیحت کی جا رہی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل صحیح اسی معنی میں جس طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اپنے اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے اپنے معاملہ اس کے سپرد کر دو، اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ یہاں تک کہ آیات میں جو نصیحت کی گئی ہے اس میں کیا کہا گیا؟ کم، کہ راتوں کو کھڑے ہو جائیں، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، تبتل صرف اسی رب کے ہو کے رہیے، ان باتیں بنانے والوں کی باتوں پر صبر کیجئے، ان کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کو وکیل بنا لیجئے۔ اور پھر ان مکذبین کا اللہ رب العالمین انجام کیا بتا رہے ہیں؟ ان کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہیں قریش کو، مشرکین مکہ کو، مکذبین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، یعنی سب کے لیے کھلی دعوت ہے، نصیحت ہے۔ اگر کوئی قبول کر لیتا ہے، اس کے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اپنے اختیار کی بنا پر اگر کوئی اس رستے کا انتخاب نہیں کرتا تو پھر اس دن کی سختی کی پکڑ میں وہ آ جائے گا۔ آیت نمبر 20 میں نماز تہجد میں تخفیف کا ذکر ہے، کمی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے حکم میں کہا گیا تھا کہ آدھی رات یا اس سے کم اور زیادہ کر لو، اللہ کے حضور کھڑے رہا کرو۔ اب اس میں تھوڑی کمی کی جا رہی ہے، اور یہ پہلے حکم کے تقریباً 10 سال بعد مدینے میں نازل ہوا۔ اس وقت چونکہ 5 وقت کی نماز بھی فرض ہو چکی ہے تو نماز تہجد کے حکم میں تخفیف کر دی گئی ہے، اور کہ نماز تہجد جو ہے وہ نفلی نماز تھی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی نماز تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آدھی رات تک قیام اللیل کیا کرتے تھے، قرآن پاک پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔
اب یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، یعنی اس میں کم و بیشی ہوتی رہتی ہے، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں نہیں، روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو ظاہر سارے اس حکم پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے اتباع میں وہ کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی۔ کہا جا رہا ہے بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 20 میں نماز تہجد میں تخفیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ مریض ہوں گے، کچھ سفر میں ہوں گے، کچھ جہاد میں مصروف ہوں گے، تو تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ اور پھر اس تخفیفی حکم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 4 چیزوں کا ضرور اہتمام کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے، زکوٰۃ سے بڑھ کر قرض حسنہ دیا جائے، اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اس طرح سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ دعوت توحید کے لیے، اقامت دین کے لیے، اس راہ پر استقامت کے لیے تعلق باللہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تبتل اللہ ایک مسلمان دائی کے لیے، مبلغ کے لیے تربیت کی پہلی منزل ہے۔ اس راستے میں پہنچنے والی جتنی آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، اس کے لیے جس برداشت اور تحمل کی ضرورت ہے وہ بھی نماز تہجد سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار سے غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں نمازوں کی اقامت کرنے والا بنا دے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، استغفار کی اور انفاق کی توفیق دے دے، آمین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ولا ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم الأن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔